اللہ جانتا ہے ہر اس درد کا جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورا ہونے کے انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتاری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے تمہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ اس آیت میں تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کو کتنی فکر تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اٹھتی ہوئی تکلیف کی کہ اللہ نے فوراً انہیں ان کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ تہجد کا بس ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان جسے سنانے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز، وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو تمہاری اس چپ کا شور ایسے عرش پہ گونجتا ہے جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہارے اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہی کن کہنے کے لیے ہے، تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا تو پھر وہ دے کر رہتا ہے۔ اور یاد رکھنا، تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے منانے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جو اس کی من چاہی عبادت قضا نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہی خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مقدر میں تھا بھی یا نہیں۔ تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کے لیے دنیا سے رائے نہیں لیتا۔ جب تمہارے اللہ کو دنیا سے فرق نہیں پڑتا تو پھر تمہیں کیوں پڑتا ہے؟ جب تمہارے اللہ کو تمہاری دعاؤں پہ اتنا یقین ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا میری رضا تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر اس سے بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ معجزے کرنے والے سے بہتر تمہیں معجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے؟ جیسے تمہارے اللہ کو بس تمہاری دعاؤں سے غرض ہے، ویسے ہی تمہیں بھی بس اللہ کی رضا سے غرض ہونی چاہیے۔ لوگ پھر جو بھی کہیں، جیسے اللہ تمہارے مانگنے پہ شک نہیں کرتا ویسے ہی تمہیں بھی اس کی عطاؤں پہ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب تو کیا دونوں جہاں کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی۔ تمہارے اللہ کے ایک کن کے سامنے یہ دنیا اور یہ ہاتھوں کی لکیریں سب بیکار ہیں۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا نہ تو دنیا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ ہی نصیب۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کے وسیلے بناتا ہے، تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزار کر ہی تمہیں وہاں تک لایا جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے تھے،
جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راز تھا تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھی؟ تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیز تم مانگ رہے تھے اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہ پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کون سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا۔ اب اللہ کی باری ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا۔ توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا۔ توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا۔ توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا۔ توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا۔ توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا۔ توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی اسے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر دیکھو۔ کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا؟ قرآن کا حرف گواہ ہے، جس کی محبت کا تم کبھی اسے چاہ کر دیکھو۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ۔ اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے تو وقتی طور پہ دور کر دیتا ہے تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تو ان کہیں دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو، اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا۔ اب اللہ کی باری ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا۔ توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا۔ توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا۔ توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا۔ توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا۔ توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا۔ توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں،
کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی اسے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر دیکھو۔ کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا؟ قرآن کا حرف حرف گواہ ہے، جس کی محبت کا تم کبھی اسے چاہ کر دیکھو۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کون سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ۔ اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے تو وقتی طور پہ دور کر دیتا ہے تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تو ان کہی دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ اللہ تو ان کہی دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کو موسیٰ کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ کے لیے کیا تھا۔ اس لیے تو سبھی اسے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر دیکھو۔ کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا؟ قرآن کا حرف حرف گواہ ہے، جس کی محبت کا تم کبھی اسے چاہ کر دیکھو۔ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک، اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا۔ اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم اسی کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے، اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوہراؤ اور سوچو، جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے۔ سوچو تمہارے کتنے ایسے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پہ نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدل لیتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے ہو کیونکہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے۔ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے، جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے
تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ دعاؤں کے انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیر کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تو وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو۔ شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھو دیا تھا۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے۔ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ دعاؤں کے انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیر کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تو وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے
اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھو دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام، کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، اس لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے، پھر وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے، اور پانی کا قطرہ بھی اب قطرہ نہیں رہا، سمندر بن گیا ہے۔ معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی پہ ارا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ، اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں اور نہ اپنی چاہ میں۔ تمہاری طرف اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس نے سن لیا ہے تمہیں۔ توبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہے۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے، اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے۔ جلد ہی وہ دن آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تو میں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے سنا نہ ہو؟ اس صبر کے بدلے کون کا معجزہ ہوا تو تمہاری ان دعاؤں کا صلہ خود اللہ ہوا تو ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ اور دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھو دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کی رضا ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک ان سے پلٹ جاتی ہیں۔ اور یاد رکھنا
दुआओं से फ़ौरन मुआवजे नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक ले जाती हैं जहां ना की गुंजाइश ही नहीं रहती, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से नवाज देता है। और ये भी याद रखना, इंसान का दिल दुखाने वाला अल्लाह की मोहब्बत कभी महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा है कि हर ताख़ीर के बाद खैर है। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि वो खैर तुम्हारी मनपसंद चीज़ की सूरत में नहीं हो सकती। कुरान गवाह है जिसके मौजज़ों का तुम उस रब के कुन से मायूस हुए बैठे हो। अल्लाह देने में कमी नहीं करता, तुम गिनने में गलती कर देते हो। बस थोड़ा सा सब्र और फिर अल्लाह कुन कह देगा। दिल उन दुआओं से कभी नहीं थकता जो अल्लाह को पसंद होती हैं। अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हारा नसीब लिख चुका है, मगर हो सकता है तुम्हारी चाह के सफ़े पे अल्लाह ने ये लिख रखा हो, मेरी भी वही रज़ा जो रज़ा तुम्हारी। वो जानता है सब्र बड़े हौसले की बातें हैं, इसलिए वो दुआ में तुम्हारा दिल तभी लगाता है जब कबूलियत का इरादा कर लेता है। देर कभी भी नहीं होती, अल्लाह को तो हर पल तुम्हारा इंतज़ार रहता है। और याद रखो, अल्लाह उनको सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता है जो कितना ही क्यों ना भटक जाए, लेकिन अल्लाह के दर का रास्ता कभी नहीं भूलते, जो थक हार कर ही सही लेकिन वापस लौट आते हैं, क्योंकि अल्लाह तो सबका बराबर का ही होता है। जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम्हारी सारी दुआओं को हकीकत बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उन्हें देखकर तुम कहोगे, या अल्लाह, इन्हें तो मैं भूल चुका था। और फिर अल्लाह फरमाएगा, पर मैं नहीं भूला। अल्लाह तो रहता ही वहाँ है जहाँ तुम्हारी दुआएं रहती हैं। फिर कैसे हो सकता है कि तुम्हारे दिल ने तड़प कर अल्लाह से कुछ मांगा हो और उसने सुना ना हो। इस सब्र के बदले कौन का मौजज़ा हुआ तो तुम्हारी इन दुआओं का सिला खुद अल्लाह हुआ तो ज़रूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं। ये वादा है तुमसे अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताख़ीर ज़रूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं है, ना तुम्हारी दुआओं को और ना अपने वादों को। तुम अल्लाह से अपनी दुआओं की बेहतरी मांगा करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपनी दुआओं की खैर तलब करने लगते हो तो अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ से ना तो कभी तुम्हारी आजमाइश करता है और ना ही कभी तुम्हें उस शय की तलब लगाता है जो तुम्हारी नहीं होती। और दुआओं में सुकून मिलने लगे तो समझो दुआएं कबूल हो गईं, क्योंकि उन दुआओं में अल्लाह की रज़ा शामिल होती है और मौज़े अल्लाह की रज़ा हो जाने से ही तो होते हैं। ये देर तो बस तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान होती है, फिर तकदीरें बदल जाती हैं और कहानियाँ एक कौन से पलट जाती हैं। और याद रखना, दुआओं से फ़ौरन मौजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक ले जाती हैं जहां ना की गुंजाइश ही नहीं रहती, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से नवाज देता है। और ये भी याद रखना, इंसान का दिल दुखाने वाला अल्लाह की मोहब्बत कभी महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा है कि हर ताख़ीर के बाद खैर है। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि वो खैर तुम्हारी मनपसंद चीज़ की सूरत में नहीं हो सकती। कुरान गवाह है जिसके मौजज़ों का तुम उस रब के कुन से मायूस हुए बैठे हो। अल्लाह देने में कमी नहीं करता, तुम गिनने में गलती कर देते हो। बस थोड़ा सा सब्र और फिर अल्लाह कुन कह देगा। दिल उन दुआओं से कभी नहीं थकता जो अल्लाह को पसंद होती हैं। अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हारा नसीब लिख चुका है, मगर हो सकता है तुम्हारी चाह के सफ़े पे अल्लाह ने ये लिख रखा हो, मेरी भी वही रज़ा जो रज़ा तुम्हारी। वो जानता है सब्र बड़े हौसले की बातें हैं, इसलिए वो दुआ में तुम्हारा दिल तभी लगाता है जब कबूलियत का इरादा कर लेता है। आपको पता है कि हम रोज़ कितने ऐसे गुनाह करते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं और फिर हम उन गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी भी कभी नहीं मांगते, क्योंकि हमें इल्म ही नहीं होता कि हमसे ये गुनाह सरजद हो गए हैं।
اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ استغفار کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ آپ اللہ سے جتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں اللہ آپ کو اتنی ہی مرتبہ پاک کر دیتا ہے، اور جب آپ پاک ہونے لگتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود اللہ کی جانب مڑنے لگتا ہے۔ ہماری اللہ سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ گناہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، اور پھر اسے نہ تو رب دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا ہے۔ تو بس جب بھی موقع ملے سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی بھی جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب ہو۔ آخر بھوک پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلے جانا چاہیے، اور جب وہ واپس ہونے لگا تو پھر سے سو گیا، لیکن پھر جب وہ نیند سے سر اٹھائے تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے ہوئے سامنے کھڑی ہو، تو خیال کرو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ یعنی انسان سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں اور اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو، لیکن پھر بھی جب وہ لوٹ آتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اگر آپ توبہ سے اللہ کو خوش کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو دیر کس بات کی۔ ہماری بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں نفرت اور بدگمانی رکھتے ہیں، اس لیے پھر ہمارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ ہم انہیں خوش دیکھ کر اللہ سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا کیوں اللہ نے انہیں خوشی دی جبکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پتہ ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی مصلحتوں پہ سوال کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوال کبھی نہیں اٹھانا اور نہ ہی ہم نے کسی کے لیے دل میں نفرت پالنی ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے پھر سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے کم درجے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درگزر اور صبر کرنا۔ یہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنیں گے۔ آپ آج کسی کو معاف کریں گے تو اللہ پھر برعظیم ہے، بڑی شان والا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے لیے کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہے، خاص کر تب جب آپ سوچ رہے ہوں کہ اب اسے روک دینا چاہیے۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ دوران سجدہ تڑپ کر
اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ طرف جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے پھر سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے کم درجے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درگزر اور صبر کرنا۔ یہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنیں گے۔ آپ آج کسی کو معاف کریں گے تو اللہ پھر برعظیم ہے، بڑی شان والا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے لیے کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہے، خاص کر تب جب آپ سوچ رہے ہوں کہ اب اسے روک دینا چاہیے۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ دوران سجدہ طرف کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ طرف جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے۔ اللہ کو منانا تو آسان ہے لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں
کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لے آیا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی، آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا۔ جیسے جب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچیں اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ دنیا کے تھراپسٹ کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں، آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی آپ کو بھی علم نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ صرف بھوک کاٹنے سے تو روزے مکمل نہیں ہوتے، آپ کو اپنے ان اعمال کو بھی اپنی عادات سے کاٹنا ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کو کون سی عادات پسند نہیں ہے؟ چغلی کی عادت، جھوٹ کی عادت، منافقت کی عادت، حسد کی عادت، تہمت لگانے کی عادت، بدگمانی کی عادت۔ اور ان عادات کو اپنانا ہوگا جن سے اللہ کو محبت ہے۔ اور اللہ کو کن سے محبت ہے؟ اخلاق والوں سے، شکر والوں سے، صبر والوں سے، اللہ کا خوف رکھنے والوں سے۔ سارا دن بھوکے پیٹ بستر پہ سو کر آپ اللہ پہ احسان نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کو آپ کے اس احسان کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اس کے احسان کی ضرورت ضرور ہے۔ اس لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بغیر روزے مکمل نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے سخت پیاس کی حالت میں وضو کے پانی کو زبان سے گزار کر خشک حلق تک جانے سے نہیں روکا، اور سخت بھوک سے نڈھال ہو کر اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ نہیں کیا، تو آپ نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو جاتے ہیں انہیں جنت کی لذتیں نصیب نہیں ہوتی۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لے آیا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی، آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا۔ جیسے جب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے۔
جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچیں اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ دنیا کے تھراپسٹ کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں، آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی آپ کو بھی علم نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ صرف بھوک کاٹنے سے تو روزے مکمل نہیں ہوتے، آپ کو اپنے ان اعمال کو بھی اپنی عادات سے کاٹنا ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کو کون سی عادات پسند نہیں ہیں؟ چغلی کی عادت، جھوٹ کی عادت، منافقت کی عادت، حسد کی عادت، تہمت لگانے کی عادت، بدگمانی کی عادت۔ اور ان عادات کو اپنانا ہوگا جن سے اللہ کو محبت ہے۔ اور اللہ کو کن سے محبت ہے؟ اخلاق والوں سے، شکر والوں سے، صبر والوں سے، اللہ کا خوف رکھنے والوں سے۔ سارا دن بھوکے پیٹ بستر پہ سو کر آپ اللہ پہ احسان نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کو آپ کے اس احسان کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اس کے احسان کی ضرورت ضرور ہے۔ اس لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بغیر روزے مکمل نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے سخت پیاس کی حالت میں وضو کے پانی کو زبان سے گزار کر خشک حلق تک جانے سے نہیں روکا، اور سخت بھوک سے نڈھال ہو کر اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ نہیں کیا، تو آپ نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو جاتے ہیں انہیں جنت کی لذتیں نصیب نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر آ کر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے ہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالح پر ہونے ہیں، لوگوں کے تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں کہ کس کو جنت میں رکھا جائے اور کس کو جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹائے جائیں، تھام لے اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کی مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ
اور اپنا نصیب بدل دو۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہی چیز آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی طرف بھی سنتا ہے، یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی، سلا تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔